بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا سیدھا، سچا اور سنجیدہ مذہب عطا فرمایا۔ قرآن کریم جیسی ایک گائیڈ بک اس نے ہمیں اور آپ کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ آج کا یہ پروگرام جو پہلے سے فکس نہیں تھا اور یہ اچانک رکھا گیا، اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، جو موضوع، وہ توحید کی اہمیت اور شرک کا رد۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے شرک۔ شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اسلام کچھ دیر سے پہنچا اور جو خرافاتیں نظر آ رہی ہیں، ہم اور آپ یہاں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ توحید کو نہ سمجھنے کا یہ ایک نتیجہ ہے۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اب ہمارے علاقے میں آئیے اور تھوڑی سی تقریر کر کے دیکھیے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ فوراً صبح اٹھ کر چائے کی ہوٹلوں پر آپ پر تبصرے ہونے لگیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ یہ بات کر کے دیکھیں کہ فلاں کے کارنامے یہ ہیں، فلاں کی کرامتیں یہ ہیں،
ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، وہاں جو پہنچتا ہے اس کو ملتا ہے، اور پھر علاقے بٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے کی باتیں کریں تو آپ کو جو پذیرائی حاصل ہوگی اس کا کیا کہنا۔ توحید وحد یوحد کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ سنسکرت میں اس کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے ایکیشور واد۔ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو ایش پوجا، بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے معبودان باطلہ کی عبادت ہے۔ چونکہ ہر نبی کی یہی ایک دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جس کی عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے قیام کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، کسی غیر کے سامنے رکوع کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت۔ توحید کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ خاص طور پر توحید الوہیت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نبی اکرم کو مان لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ آج بھی ہم ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے مستشرقین اور غیر مسلموں نے بڑی بڑی کتابیں تک لکھ ڈالی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ خود مہاتما گاندھی کے وہ الفاظ ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چلا کرتے ہیں اور بوریا بستر لے کر گھومتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی قطعی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے اگر یہ لوگ جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں، نبی اکرم کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ نبی اکرم کا اخلاق پیدا کرنے کے بعد غیر مسلم دنیا خود بخود ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے گی، اسلام قبول کر لے گی۔ یہ بات مہاتما گاندھی نے لکھی ہے ستیہ اور اہنسا کے اندر، جو آج بھی موجود ہے۔ عرب کے کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے قائل تھے، صداقت کے قائل تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کو اعتراض تھا تو صرف الوہیت کا۔ وہ اپنے 360 بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ نبی اکرم کو سچا ماننے کے لیے تیار تھے، امین و صادق ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ کہا بھی کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس رکھا بھی کرتے تھے، اور اپنے فیصلے وہ محمد رسول اللہ سے کرایا کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم کو دیکھ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے قد جاءنا الامین، قد جاءنا الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ فیصلہ ہونے سے پہلے ذرا تیقن کا انداز دیکھیے، فیصلہ ہونے سے پہلے
وہ یہ مان لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا میں فیصلہ مان لوں گا۔ فیصلہ کیا ہوگا میرے خلاف یا میرے فیور میں، یہ تو بات کی بات ہے، مجھے منظور ہے ان کا فیصلہ، چاہے وہ میرے فیور میں ہو چاہے وہ میرے اپوزٹ ہو۔ وہ نہیں مانتے تھے تو صرف اس بات کو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، وہ کسی قیمت پر اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے ان سے تعلقات ہیں، تعلقات۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں، لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا
بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. مسجد ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی منتر پڑھوں، لیکن ایک منتر میں پڑھتا ہوں جس سے توحید کا ثبوت ملتا ہے. ذرا غور کیجئے. یچتی یو یو پم مما نستسما دیوی شوری رشا، یجروید ادھیائے 2 منتر نمبر 21 کے اندر آپ یہ منتر دیکھیں گے. آج بھی یہ منتر لکھا ہوا ہندوؤں کی کتابوں میں. یچتی یو یو پم مما، یاچنا کے معنی ہوتے ہیں سنسکرت میں بھیک مانگنا. یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، فعل امر ہے. مانگو کس سے؟ یو، اس سے. یو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، مانگو اس سے. اور دوبارہ جو یو آ رہا ہے یچتی یو، یو 2 مرتبہ یو آیا، دوسری مرتبہ جو یو آیا اس کا معنی ہے وہی ہے. یچتی یو یو، مانگو اس سے وہی ہے. پم مما، جو تمہاری جھولیوں کو بھرتا ہے، جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں دینے والا ہے. نستسما دیوی شوری رشا، نستسما دیوی شوری رشا، نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ جو تمہاری جھولی جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. نستسما، نہیں ہے کوئی. دیویشو، دیوی دیوتا. ری رشا، جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. ہندو مذہب کی کتابوں میں آج تک یہ توحید ملی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں ویدوں میں ان کے ہاں جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مورتیوں کی. حالانکہ ہندو دھرم میں جو 2 گروہ ہیں، ایک آریہ دھرم، ایک سناتن دھرم. آریہ دھرمی لوگ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کے قائل نہیں ہیں. صاف لکھا اوم نراکارم مستی نیاکارم، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں. وہ ان اسٹیچو ہے، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے. اوم نراکارم، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. اسی کو قرآن نے یہ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کے ہاں جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ مورتیاں بھگوان نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا، یہ رب کا روپک ہیں. یعنی ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گویا میرا اللہ میرے سامنے، حالانکہ وہ رب نہیں مانتے ان کو بھی. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف بزرگ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. یہ ہماری دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. ذرا تصور تو کرو، مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، نقوش ابوالکلام آزاد دیکھو. وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا باپ جو تھا وہ بالکل مشرک تھا، اور میرے اپنے گھر میں میری حیثیت یہ تھی جیسے ابراہیم کے گھر میں آزر، آزر کے گھر میں ابراہیم. جیسے آزر کافر تھا اور ان کے گھر میں ابراہیم موحد توحید پرست تھے، ایسے ہی میری حیثیت سمجھو جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم کی حیثیت تھی وہی میرے گھر میں. ابوالکلام آزاد کے باپ کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا؟ اتنا مشرکانہ عقیدہ تھا، شاید کسی کا یہ عقیدہ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے آج اس مسلک سے اپنے نام کو جوڑنے والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ برجستہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے جو نقوش ابوالکلام آزاد کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد. ابوالکلام آزاد کے باپ کا عقیدہ یہ تھا، سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد. لیکن ابوالکلام آزاد کا عقیدہ یہ نہیں تھا. انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک کا کاٹ کیا، اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور نتیجہ یہ نکلا. جو لوگ انڈیا سے وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد خطیب الہند کا مزار آج بھی دہلی کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے. لیکن اس مزار کی حیثیت کیا ہے؟ اس مزار کی حیثیت کیا ہے؟ تالا پڑا ہوتا ہے، کتے اوپر سے دیواروں سے چڑھ کے اندر گھس جاتے ہیں. اس مزار کا کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے،
اس مزار پر کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں، کتے پیشاب و پائخانہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کا عقیدہ وہی ہوتا جو ان کے باپ کا عقیدہ تھا تو آج ان کی قبر پر عطر چھڑکایا جا رہا ہوتا، گلاب پڑ رہے ہوتے، پھول برس رہے ہوتے، اور ایک سے ایک عمدہ چادریں چڑھ رہی ہوتی۔ چونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اس لیے آج ان کے مزار کی حیثیت ہے، ان کے قبر کی حیثیت ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہی چیز تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ توحید کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارنا ہے۔ اٹھائیے وہ حدیث جس کو امام بخاری کتاب الکبائر کے اندر لے کے آئے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، وعن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں بھی لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے کہا ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سوچنا نہیں پڑا، جواب نہیں دینا پڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ آپ نے فوراً کہا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ سب سے بڑا گناہ بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو بھی اٹھاؤ جس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لائے، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما ہن یا رسول اللہ، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو گناہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، سب سے بڑا گناہ۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا، منوسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ، میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے۔ لکھا ہے کہ 3 لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے، ذرا غور کرنا ہے، الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے۔ ذرا غور کرنا، 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، ایک ہندو تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا۔ اب یہ مسلمان کا لفظ منوسمرتی میں مسلینیو کر کے آیا، مسلینیو سنسکارا، مسلمان بھی تھا مسلمان۔ اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے، ہم اس کے قائل نہیں، ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے۔ ناؤ ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا، یہ لفظ موجود ہے، اسم اللام سنکٹ موچن، اسم اللام اللہ سے بنا ہے، آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ سنسکرت کے شبد کو دیکھو، منوسمرتی میں شبد موجود ہے، اسم اللام سنکٹ موچن، ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا، یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ عیسائی نے کہا، اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می۔ پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے، لیکن اس زمانے میں انگلش تھی نہیں، انگلش کا لفظ آیا کہاں سے یہ جواب بھی پنڈت دیں گے۔ او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، او میرے رب مجھے بچا لے۔ عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا۔ اب رہ گیا ہندو۔ کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے، وہ کیسٹ منگوا لیجیے گا۔ اب وہ کہنے لگا، ہائے برہما مجھے بچا لے۔ کشتی اور نیچے جانے لگی، فوراً بدل گیا، کہتا ہے وشنو مجھے بچا لے، اور نیچے جا رہا ہے، کہتا ہے شنکر مجھے بچا لے، اور نیچے
نیچے ڈوبنے لگا، بالکل مرنے کے قریب ہوا، کہنے لگا ہائے رام مجھے بچا لے، اور نیچے جانے لگا، اور جب سانس آخری رہ گئی، دم گھٹنے لگی، تو لاسٹ میں کہنے لگا سیتا جی مجھے بچا لو، اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے، پنرجنم۔ دوسرا، اچھے کام کیے تھے، اس کو دوبارہ انسان کا جنم مل گیا۔ کہاں مل گیا؟ سمندر کے اندر۔ اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر؟ اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، برہما بھی ہیں، وشنو بھی ہیں، شنکر بھی ہیں، رام بھی ہیں، سیتا بھی، اور سب اس کو بلا رہے ہیں، تم نے اچھے کرم کیے، انسان بنائے گئے، ادھر آؤ، ہٹو، دور رہو مجھ سے، میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے، کوئی آستہ نہیں ہے۔ ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا، عیسائی کو بچا لیا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو؟ برہما جی بولے، عقیدہ دیکھیے ہندو کی کتاب میں، برہما جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جب تو نے برہما کہا تو میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا۔ جب تو نے برہما کہا تو میں اٹھا، جب تک سو کر اٹھتا ہوں، منہ ہاتھ دھلتا ہوں، تب تک تو نے برہما کہنا چھوڑ دیا اور وشنو کہنا شروع کر دیا، تو پھر میں نے سوچا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا۔ وشنو بولے جب تو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا، میں نے منہ ہاتھ دھل لیا، میں تو دروازے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، تو نے شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا۔ شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تھے، میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا، تب تک تو نے رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا۔ رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا، تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا، آدھا راستہ میں طے کر چکا تھا، تب تک تو نے میرے اوپر وشواس چھوڑ دیا، آستھا اور عقیدہ چھوڑ دیا، اور میری پتنی سیتا پر تو نے عقیدہ رکھ لیا، اور سیتا کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا۔ بولا سیتا جی تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم بچا لیتی؟ سیتا جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، میں ناری تو نر، میں استری تو پرش، میں عورت تو مرد، میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی؟ میں رام کا بتایا ہوا منتر پڑھ رہی تھی، میں بال کٹا رہی تھی، میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی، میں مردانہ چولا اتار رہی تھی، جنانہ چولا اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی، جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ ویس بنا رہی تھی، تب تک تو ڈوب کے مر گیا، تو میں کیا کروں؟ تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے، ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں، ذرا غور کرنا، کتاب ہے بریلی کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب احمد آباد میں ملتی ہے، اب بریلی میں نہیں مل رہی ہے۔ احمد آباد میں 2 مزار ہیں، ایک مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ، اور ایک مزار کا نام ہے شاہ عالم بابا۔ یہ دونوں مزار جو لوگ انڈیا کے گجرات سے وابستہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ تو ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاتی تھی، بہرحال وہ بچہ نہیں ہوا۔ شاہ عالم بابا کے مزار پر جو جائے گا اس کو لڑکا ہوگا، اور سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جو جائے گا اس کو لڑکی ہوگی۔ یہ ایک عجیب ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ ہے، یہ بھی ایک دستور ہے۔ شاید سیدی موسیٰ سہاگ اسی لیے چوڑیاں پہنتے تھے اپنے ہاتھوں میں، یہاں تک چوڑیاں پہنے رہتے تھے، بلکہ پہنتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو چل بھی دیے، دعا کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں، یہ پورا واقعہ ملفوظات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاتھ میں پتھر لے لیا اور اپنے رب سے کہنے لگے اے اللہ پانی برساتا ہے یا نہیں، یا تیرا سہاگ واپس۔ پتھر لے کر ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف کہا کہ پانی برسا یا میں تیری بیوی نہیں، تیرا سہاگ واپس۔ کیا مطلب؟ میں تیری بیوی نہیں، اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آ گئیں اور بادل چھا گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی۔ یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے، نعوذ باللہ۔ غور کرنا، یہ لوگ بیچارے توحید کی دعوت دیں گے جن کے عقیدے اس طرح ہوں۔ بہرحال اس عورت کو ایک بار لڑکا پیدا ہو گیا، مزار سے آواز آتی ہے
آئے اللہ کی بندی میں نے یہ بیٹا تجھے دیا ہے، جا سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس میں 4 سال سے آ رہی ہوں، مجھے کوئی بیٹی ایٹی نہیں ہوئی۔ دیکھو وہ بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹا دلوا دیا۔ کہتی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے تو آپ نے دلوایا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ جاتی ہے اور موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا شاہ عالم بابا نے دلوایا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ اللہ سے آپ کے تعلقات ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، آئے اللہ کی بندی ذرا اس کا کپڑا اتار کے دیکھ، وہ بیٹا یا بیٹی؟ وہ بیٹی ہے، وہ میں نے دلوائی ہے۔ اس نے اس کی چڈی اتاری، نیکر اتارا، کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہے، وہ تو لڑکی ہے۔ اب قبر سے آواز آتی ہے، شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاؤ اور اس سے کہنا وہ تو انہوں نے دلوایا ہے۔ ابھی ادھر آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتار کے دیکھ۔ جب وہ اس کا کپڑا اتارتی تو لڑکا، میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ آخر وہ لڑکا رہا یا لڑکی، بہرحال اس کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ادھر جاتی تو لڑکا، ادھر جاتی تو لڑکی۔ کہیں غصے میں وہ بیچ سے نہ بھاگ آئی ہو، اور جب بیچ سے بھاگی ہوگی تو وہ کیا بنا ہوگا، اس کا فیصلہ تو ہمارے وہی بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ غور کرو، یہ ہیں بیچارے اللہ کی عزت کرنے والے، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رب کو ماننے والا کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں۔ آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے، اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے، یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت، اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت۔ حضرت سے بھی بلند، حضرت سے بھی اونچا، جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ ہو۔ کچھ لوگ تو اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا، ابو الاعلیٰ۔ آگے کا نام نہیں لوں گا میں، اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا، بہت مبارک ہستی ہے، وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند، اور کسی نے کہا ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا بھی باپ، جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ، اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ ذرا غور کرو، کنیتیں بھی رکھی تو ایسی، لقب بھی رکھے تو ایسے، کنیتیں اور لقب بھی رکھے تو ایسے۔ سب سے بڑا شرک ہے ان تدعو للہ ندا وہو خلق۔ پیغمبروں کو دیکھ لو، انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالو، کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں اور نوٹ کر لینا، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا، جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، ان کا بیان کرتے وقت اللہ نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا، تاکہ لوگوں تمہارے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ پیغمبروں پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے ان پریشانیوں میں کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنی مصیبتوں کو دور کس سے کرایا۔ یہ ایک سیرت کا بہترین پیغام ہے قرآن کریم کے اندر، انبیاء کا ذکر کرنا اور انبیاء کے ذکر کے بعد ان کی پریشانیوں کا ذکر کرنا۔ آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، جبکہ اللہ فرماتا وعلم اسماء، آدم کو بہت سے نام سکھلائے اللہ نے، علم بھی دیا، اللہ نے آدم کو نام سکھلائے، جنت میں بھیج دیا، یہ بھی فرمایا جنت میں کھاؤ پیو رہو جیسے چاہو، لیکن یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت تھا، قرآن نے صرف درخت کہا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو بس وہیں تک رہنے دو۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا کہ مرچ کا درخت تھا، تو ہمارے مفسرین کو بھی اپنی طرف سے، علماء کو اپنی طرف سے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے علم میں برابر کے شریک ہوں۔
الف لام میم کا معنی اگر اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، تو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کے یہ معنی نکالیں کہ الف سے یہ، لام سے یہ، میم سے یہ۔ قرآن نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام گئے، شیطان نے بہکایا، ان کی بیوی نے کہا چلو چلو، چلنے میں حرج کیا ہے، گئے وہ کھا لیا درخت۔ غور کرو، آدم کو جبکہ اللہ نے نام سکھلایا، علم دیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو صرف اس لیے کہ ان کو علم دیا گیا تھا، لیکن علم وہ بھی اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم دیا ہوا اور انسان کا سکھلایا ہوا علم دونوں برابر نہیں ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے، یعنی ان پڑھ، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے نبی بھی تھے، لیکن نبی اکرم ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا، لیکن نبی اکرم بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا، اور جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بندہ بھولتا نہیں ہے۔ میرے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا، آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ میں ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولوں گا، چلا جاؤں گا، اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا آپ کو پڑھایا، آپ میری تقریر ہو بہو اسی انداز میں پیش نہیں کر سکتے، آپ بہت سی باتیں بھول جائیں گے۔ انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، اور جس کو پڑھایا جا رہا وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات قادر مطلق ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ جو پڑھا رہا ہے، جس کو اللہ پڑھاتا ہے وہ آدمی اس سبق کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ پڑھایا اللہ نے۔ اور نبی اکرم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ دلیل اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، پڑھیے سب اسم ربک الاعلیٰ، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور اقرأ یقرأ اقراؤن کے معنی پڑھانا۔ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک انسان کو پڑھاتا ہے، اس کی پڑھائی الف با تا سا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جب محمد کو پڑھایا تو آپ کی تعلیم الف با تا سے نہیں شروع ہوئی، انزلہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ وہ پڑھائی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے غار حرا کے اندر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے، اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو وہ انداز الگ ہوتا ہے، ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو نام سکھلائے، علم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں تھا، کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت آدم اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور سوچ لیتے کہ نہیں کھاؤں گا تو نکال دیا جاؤں گا اور جنت سے باہر کر دیا جاؤں گا۔ کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تم تو کہتے ہو کتوں کو علم غیب، بلیوں کو علم غیب، بلیوں تک کو علم غیب ثابت کر دیا گیا، یا پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو ان 11 بھائیوں کے ساتھ بھیجتے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو۔ اگر علم غیب ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے، نہیں تم ان کو کنویں میں گرا دو گے اور کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ علم غیب اگر کسی نبی کو ہم مان لیں تو کتنی توہین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، خواب میں دکھلا رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی مانگ رہا ہے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور لے کے جا بھی رہے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ناٹک کر رہے تھے، ایک ڈرامہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، علم غیب تھا اس لیے چھری چلا دی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوگی چھری میرے بیٹے پہ چلے گی نہیں تو چھری چلانے میں پھر دقت کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک فارمیلٹی پوری کی تھی بس، ورنہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کٹے گا نہیں، چھری نہیں چلے گی۔ تو ان کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے، بیٹے مجھے معلوم ہے میں نبی ہوں، مجھے علم غیب ہے، میں چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر، آئے میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟
فانظر غور کر لے، ماذا ترا تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے کا جواب بھی سنو، کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آئے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو جلدی سے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ منوسمرتی بھی کہتی ہے دونوں کے جسم سے آدم اور حوا، آدم کا نام عاشور، حوا کا نام ہیووتی اور شتروپا بتلایا گیا ہے ویدوں میں، دونوں کے جسموں سے جنتی کپڑا، سورگیہ وستر اتار لیا گیا، جنتی لباس، کھجور کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا دنیا میں۔ منوسمرتی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی؟ غور کیجئے گا، کس کو پکار رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں، اور کیا کہا؟ عرش پہ لکھا دیکھا تھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، محمد کے طفیل میں دعا کرتا ہوں، محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں۔ تب اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے؟ تب آدم نے کہا کہ عرش کے نیچے ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، قرآن نے پورے قصے کو بیان ہی نہیں کیا، جو توحید تھی اس کو بیان کر دیا ہے، جو اوریجنلٹی تھی اس کو پیش کیا ہے۔ آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے سے بخش دے۔ آدم علیہ السلام کے جو دعا کی تھی وہ دعا یا کلمات قرآن سکھلاتا ہے، یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک ایک لفظ پر غور کرو، اسی لیے مولوی لوگ فتویٰ دیتے ہیں مبارک پور سے نکلا ہے، قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ لگتا ہے اس کا باپ اللہ کے پاس سے ٹھیکہ لے کے آیا تھا، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا الفاظ کہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آدم کو، عاشور کو سب سے پہلے سورگ سے جنت سے نکلوانے والی عورت ہے عورت، حوا نے کہا تھا، بہکایا تھا شیطان نے، اور حوا نے، دونوں نے، حوا نے بھی کہا تھا اس درخت کے قریب جاؤ، چلو کھا لو اس کا پھل۔ حوا بھی، حوا نے، ہیوتی نے جرم پاپ کروایا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی عورت گناہ کرے، جب بھی کوئی مرد کوئی پاپ کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا پہلا پاپ، پہلا گناہ عورت کے اوپر پڑے گا۔ عورت پاپ کی دیوی ہے، یہ ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے۔ آج یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا مذاق اڑایا ہے، پردے کی چار دیواری میں رکھ دیا ہے، ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ایک عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس طریقے کے الزامات جو انڈیا میں ہم لوگوں کے اوپر لگتے ہیں، وہ ذرا منوسمرتی کھولیں اور مجھے بتائیں، عورت کو پاپ کی دیوی کہنا، پہلا مرد جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا پہلے عورت کو ملے گی، عورت پاپ کی دیوی ہے، اس کو پاپ کی دیوی کہہ دینا۔ بائبل میں لکھا ہے عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ انجیل میں، ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ جس کو انجیل کہا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اور جب امریکہ کے اندر محذر سن کرنے والی جب نشیلی دوائیں بنی تھی تاکہ عورت کو جب ڈلیوری ہوتی ہے اور پیٹ میں جب بچہ آپریشن سے پیدا ہوتا ہے، آپریشن جب کرنا ضروری ہوتا ہے، اس موقع پر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے سن کرنے کا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو امریکہ میں بڑا ہنگامہ کیا تھا پادریوں نے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس انجیکشن سے عورت کو سکون ملتا ہے، لہذا یہ بائبل کے خلاف ہے، یہ انجیل کے خلاف ہے، عورت کو آرام نہیں ملنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ ہنگامے کیے ہوں، جو عورت کو اتنی تکلیف سے بچہ پیدا کرنے کے اوپر مصر ہو، غور کرو کہ وہ لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عورت کو یہ عزت دی ہے کہ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ اس پہ آدھی برہنہ اور ننگی عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے، یہ لوگ آج عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ یورپ فلاسفر کیا کہتے ہیں؟ یورپین فلاسفر
یورپین فلسفر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو، مردوں سے جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے گھر کی عورتوں سے ضرور پوچھ لو، مشورہ ضرور کر لو، لیکن عورتیں جو مشورہ دیں اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے۔ یہ یورپین فلسفروں کا کہنا ہے کہ عورت سے مشورہ تو کرو لیکن جو مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے۔ یہ بیچارے عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی اس دعا میں یہ جملے دیکھو، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف میں نے یا میری بیوی نے مجھ سے یہ ظلم کروایا ہے، مجھے وہ درخت تک لے گئی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم و کرم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، بیٹا ان کا پہاڑ کے اوپر چلا ہوا ہے، زمین سے پانی، اوپر سے پانی، فطری محبت جوش میں آ گئی، اپنے بیٹے کی محبت جوش میں آ گئی، کہنے لگے آئے اللہ، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا۔ رب کو پکارا ضرور تھا لیکن جواب ملا، انہو لیس من اہلک، آج بیٹا کہہ دیا، آئندہ بیٹا کہو گے تو آئے نوح تم سے نبوت چھین لوں گا۔ وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں جو تمہاری بات نہ مانے، جو رب کی توحید نہ مانے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس مصیبت کی گھڑی میں صرف پکارا تو جناب محمد رسول اللہ کے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا۔ مصیبت آئی تو کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکارا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، حکم ربانی کے بغیر۔ اگر علم غیب ہوتا تو وہ سمندر میں سفر ہی کیوں کرتے، کشتی پہ بیٹھتے ہی کیوں؟ وہ سمجھ لیتے کہ میں سمندر کا سفر کروں گا، کشتی الٹے گی یا مجھے پھینکا جائے گا اور میں مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں گا۔ علم غیب ہی نہیں، علم غیب ہوتا تو سفر ہی کیوں کرتے؟ یہ سارے واقعات ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ کو ہے، اور کسی کو ذرہ برابر علم نہیں۔ ہاں اللہ جتنا جس کو دے دے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اعلان کر رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، کشتی بھور میں پھنس گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ کوئی اپنے رب سے ناراض ہو کر آیا ہے۔ قرآن دازی ہوتی ہے، آئی یونس تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، پرچی اٹھاؤ۔ حضرت یونس ہی پرچی اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس میں انہی کا نام آتا ہے، وہی اپنے رب سے ناراض ہیں۔ سارے لوگوں نے مل کر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں پھینکا، قرآن کے الفاظ دیکھو، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، یہاں پھینکا، وہاں مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی ان کو نگل گئی۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ رب یاد آتا ہے، پکار رہے ہیں تو رب کو پکار رہے ہیں۔ آواز آئی تو یہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کنت من الظالمین کے لفظ پر غور کرو کہ اس کے بعد حضرت یونس نے اپنے آپ کو کتنا بڑا ظالم کہا، کتنا بڑا ظالم۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ لا الہ الا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، یوسف کے بھائیوں نے کہہ دیا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، صبر کر کے رہ گئے، لیکن رب کو پکارا، اتنا مانگا کہ روشنی چلی گئی آنکھوں کی۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھے پکارا ہے، میں تمہاری آنکھوں کی روشنائی کو پہلے دوں گا تاکہ تم اپنے بیٹے کو پہچان سکو۔ رب کو پکارا تو اللہ نے یوسف کو واپس کر دیا۔ موسیٰ پیدا ہوئے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، موسیٰ کی ماں کہتی ہے اللہ کیا کروں؟
کہا اپنے بیٹے کو موسیٰ کو تو سمندر میں ڈال دے. لکڑی کا صندوق بنایا. اب کیا کروں؟ اس میں بند کر دے. اب کیا کروں؟ سمندر میں ڈال دے. سمندر کی تیز موجوں کو دیکھ دیے. اللہ سمندر کا کام تو ڈبونے کا ہے, میں اپنے لختے جگر کو سمندر میں کیسے ڈبو دوں؟ آواز آتی ہے, اے موسیٰ کی ماں, میں نے تجھ سے موسیٰ مانگا ہے, جب تم مجھ سے واپس مانگے گی تو میں موسیٰ نہیں, میں تجھے کلیم اللہ واپس لوٹاؤں گا. اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ کا کہنا مانا. موسیٰ علیہ السلام کو اسی صندوق میں بند کیا اور سمندر میں ڈال دیا, اور اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا. ابراہیم نے رب کو پکارا, یحییٰ نے رب کو پکارا, زکریا نے پکارا. آدم سے لے کر پورا قرآن پڑھ جاؤ, جتنے نبیوں کا نام اللہ نے لیا. ذرا اس کو دیکھو, نمرود نے آگ جلا رکھی ہے, آگ کی شعلیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. حضرت ابراہیم کو جھولے پہ بٹھا دیا گیا ہے, ڈالنے والے ہیں, آگ میں پھینکا جانے والا ہے. تم تو وسیلے کی بات کرتے ہو, یہاں تو وسیلہ چل کے آیا. فرشتے چل کے آئے. ایک فرشتہ کہتا ہے ابراہیم کہو تو اس آگ کو اٹھاؤں اور پہاڑ کے نیچے پٹک دوں. دوسرا کہتا ہے کتنی تیز بارش لاؤں کہ پوری آگ بجھا دوں. جواب دیتے ہیں کہ میں رب کے اوپر ہوں, رب کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر میں حق پر ہوں تو میرا رب میری مدد کرے گا, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. تم مردوں کا وسیلہ لیتے ہو. یہاں تو فرشتے زندہ ہیں اور فرشتے چل کے آئے, لیکن ابراہیم نے تو زندہ فرشتوں تک کا وسیلہ نہیں لیا. رب کو پکارا, آگ میں ڈالا گیا. حکم ہوتا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, یا نارو, اے آگ, کونی, ٹھنڈی ہو جا, برداً, ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی مفسرین نے لکھا ایک نقطہ, ٹھنڈی نہیں کہا اللہ نے, برداً وسلاما کہا, کیونکہ ٹھنڈی اگر کہتا تو اتنی ٹھنڈی بھی ہو سکتی تھی کہ برف سے زیادہ. جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, وہیں زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو, لیکن وسلامن, ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی, میرے بندے کے لیے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈی, بالکل سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. اعلیٰ ابراہیم, ابراہیم کے اوپر کس کو پکار رہے ہیں؟ سیتا کا ہرن ہوا. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. رام کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے بھاگ گیا. یہاں تو میں بول ہی سکتا ہوں, بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ 14 سال کا بنواس لے لیے. یہی ہوگا جو لوگ اپنی عورتوں کو 4-4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں, چلے کے لیے جا رہے ہیں, فلاں کے لیے جا رہے ہیں, ذرا سوچنا چاہیے, ان لوگوں غور کرنا چاہیے. بھائی بھابھی کو کون سنبھالے گا, دیور ہے, ذرا سوچئے گا. اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے, سناؤں گا تو آپ لوگ ہنستے کھیلتے کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے. اسی علاقے یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہندو مذہب کی کتابوں میں, اور والمیکی رامائن میں. راوڑ لے کے بھاگ گیا, لیکن سیتا جی بڑی چالاک تھیں. توحید دیکھیے, سیتا جی بڑی چالاک تھیں. انہوں نے سوچا کہ ہنومان کو جب پتہ چلے, رام کو جب پتہ چلے گا میرے پتی کو, تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, سیتا جی نے کہیں انگوٹھی پھینکی, کہیں ناک کی نتھنی پھینکی, کہیں اوڑھنی پھینکی, کہیں چپل پھینکی. اور رام چندر جی نے پتہ چلا کہ راوڑ لے کے بھاگا, تو کہا تلاش کر کے آؤ. ہنومان کو بھیجا, اور لکشمن چھوٹے بھائی ہیں, باپ ایک ہے راجہ دشرتھ, ماں 2 ہیں. راجہ دشرتھ کی 4 بیویاں تھیں, اور والمیکی رامائن میں 4 لکھا ہے, رام چرت مانس میں 4 ہے, والمیکی میں 3 ہے. بہرحال 3-4 جو بھی ہو. تو ایک سے رام پیدا ہوئے اور ایک سے لکشمن. باپ ایک ہی ہے, تو لکشمن دوسری ماں سے پیدا تھے, لیکن باپ ایک ہی تھا. ہنومان نے اور لکشمن دونوں کو بھیجا رام نے, جاؤ میری پتنی کو تلاش کر کے آؤ. چلتے جا رہے ہیں, سب سے پہلے چپل ملی. ہنومان نے کہا لکشمن یہ چپل کس کی ہے؟ ہاں یہ تو میری بھابھی کی ہے, سیتا کی, میں جانتا ہوں, یہ پہنتی تھی وہ, اس کا مطلب اسی راستے سے لے کے گئے. ہاں چلو, چلتے گئے, آگے بڑھے تو دوپٹہ ملا, کہا یہ کس کا؟ یہ میری بھابھی سیتا کا ہے. اور آگے بڑھے, کنگنا ملا ہاتھ کا, یہ بھی میری بھابھی کا ہے. اور آگے بڑھے, غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ملی. لاسٹ میں ناک میں نتھنی جو پہنی جاتی ہے وہ ملی. ہنومان نے کہا یہ نتھنی کس کی ہے؟ لکشمن بولے یہ نہیں جانتا ہوں. کہا کیوں؟ نہیں جانتا ہوں, یہ نتھنی بھی میری بھابھی کی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ناک میں پہنتی ہوں گی, میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ لکشمن کا جواب ہے
وہ میرے بھائی کی پتنی ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنے بھائی کی بیوی پر نظر ڈالنے والا؟ تمہاری کتابیں دیور اور بھابھی کا اتنا پردہ بتائیں تو کوئی چرچے نہیں۔ ہمارا اسلام اگر یہ کہہ دے کہ ایک عورت نے سوال کر لیا رأیت الحم و یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی عدالت سے جواب ملتا الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، تو ساری آفتیں اسلام کی اوپر آ جاتی ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ مجھے آپ تو جواب دیں کہ لکشمن کو بھابھی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا؟ بہرحال مہابھارت کا یدھ ہوتا ہے اور لکشمن ہنومان دونوں چھڑا کے لاتے ہیں سیتا جی کو۔ سیتا جی جب رام کے سامنے جھکتی ہیں اور ان کے پیر چھوتی ہیں اور آشیرواد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا، دونوں کاندھے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رامائی نمہ رام رامائے ستیم استی، ہے سیتا میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا کا لیے، کے لیے، کو لیے، کی لیے۔ رام رام آئے، رام کے لیے نمسکار کرو، جھکو، یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے۔ اے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ رام رامائے نمः، اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے۔ اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے۔ ارتھی دیتے وقت شمشان گھاٹ میں لے جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ رام رام ستیہ ہے۔ اب بدل دیا، کہنے لگے رام نام ستیہ ہے، حالانکہ سنسکرت نہیں بدل سکتے۔ رام رامائے ستیم استی، رام کا رام سچا ہے، یعنی رام رام سچا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا، اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں، اب تو رام کا رام جانے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو نے عمل کیسے کیے، تو نے کرتوت کیسے کیے، رام کا رام ہی سچا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نہیں 1,00,000 قرآن خوانی کر ڈالو، ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو، مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کی اپنی زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے۔ اگر قرآن خوانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا، قرآن کے بخشنے سے تو اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی وارث ہو جائے گی۔ ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اندرا گاندھی مری تو ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے، اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر 3 قرآن خوانی کی ہے، صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ 3 قرآن، ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے، 3 پڑھے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جائے گا؟ صاحب وہ کافر ہے، کافر کہاں ہے؟ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں، اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کے جملے سکھلاتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ ہائے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ ہرنے پا الا اللہ، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم
پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک، ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، ننگا بیٹھا رہتا تھا۔ جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا، انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں، ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے۔ جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں، اور گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا، یہ بے شرم، یہ تو خود ہی پتہ چلے گا۔ کیس چل گیا تھا میرے اوپر۔ غور کریں آپ، ننگا بیٹھا رہتا تھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا۔ مر گیا جب وہ، اس کا مزار بنا دیا گیا، 3 سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا۔ نام بھی ہے ننگا بابا، ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے، اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے۔ ننگا بابا، ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون سی شریعت میں ہے؟ کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کون سی تہذیب ہے ننگا رہنے کی؟ اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا، بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ۔ جیسے بریلی کے اندر تھا ایک کتا بابا، اب تو بدل دیا لوگوں نے، کر دیا کتب بابا، کتب کر دیا۔ لیکن رکشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا۔ ایک کا نام ہے پتنگ بابا، کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا، نام رکھا گیا پتنگ بابا۔ بنگلور سائڈ میں چلے جاؤ، مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا۔ کون نام ہے؟ نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار، نام تو کم سے کم صحیح رکھو۔ یہ تو جو یہاں ہو رہا ہے وہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توحید بتائی، رام چندر جی نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے رام کا بھی رام ہے۔ ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توحید سنیے، اولڈ تورات سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیری عبادت کرتا ہے؟ اوپر سے آواز آئی فلاں جنگل میں کہ میرا بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، نمازوں میں مصروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ ٹھیک، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کب سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات۔ کہا کہ خواہش کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا رہا ہے اور میں اسی نبی کے انتظار میں ہوں۔ کہا کہ خوش ہو جائیے، آج آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی ہے۔ آپ سب لوگ آرام سے بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے ہیں، وہ سارا سنیں گے، وہ تو شور میں چاہ رہا ہے، آپ بیٹھیے آرام سے، سارے آپ بیٹھیے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ
کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، آج تمہاری ملاقات حضرت مجھ سے ہو گئی ہے۔ تورات وغیرہ دکھلائی اس کو، بہرحال وہ ایمان لے آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ بتائیں۔ اس نے ایک کام بتایا، کہا کہ موسیٰ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی یہاں کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی لایا کرتا تھا، میں کھا لیتا تھا، پانی پی لیتا تھا، لیکن آج کوئی نہیں آیا۔ میں بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن پانی کے بغیر پانی کی جو پیاس کی جو شدت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں پانی تمہارے لیے لاتا ہوں۔ کہا اگر ایک گلاس پانی کہیں مل جائے تو تم جاؤ اور لے کے آؤ۔ اس لفظ کو پھر غور سے سنو، ایک گلاس پانی کہیں سے مل جائے تو جاؤ اور لے کے آؤ۔ حالانکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کپ کا لفظ موجود ہے، کپ، میں اس کو گلاس بول رہا ہوں، چھوٹا سا ایک پیالہ سمجھ لو، برتن اگر کہیں پانی کا تمہیں مل جائے تو لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری جنگل میں پانی ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا۔ سوچا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے، چلو شہر میں نکل جاتے ہیں۔ شہر کی آبادی میں آئے اور وہاں پانی جب ان کو مل گیا تو پانی لے کر وہ واپس جنگل میں جاتے ہیں، بزرگ کی طرف جاتے ہیں۔ اس بزرگ نے دور سے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تیز آواز میں چیختے ہوئے اس نے کہا اے موسیٰ ذرا جلدی آؤ، بہت تیز پیاس لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اس بزرگ کو کی طرف گئے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس بزرگ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے، بزرگ انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سانسیں بند ہو چکی ہیں، دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، پانی کا برتن ان کے ہاتھ میں ہے۔ آگے جو تورات کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ بڑا جلالی تھا، غصے میں آ گیا، اس بزرگ کے سر کو زمین پر رکھا اور پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا اور نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، اے مولا، تیرا یہ انصاف میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بزرگ بندہ، وہ بھی تیرا بندہ، زندگی بھر تیری عبادت میں لگا رہا، زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا، اور آج جب اس کو پیاس لگی تو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع تو نے نہیں دیا، پانی پینے کی مہلت بھی تو نے نہیں دی۔ تورات کے الفاظ ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اوپر سے آواز آتی ہے موسیٰ اپنی زبان کو لگام دو۔ موسیٰ کلیم اللہ تھا، یہ بھی الفاظ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ تھا، اوپر سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ اپنی آواز کو، اپنی زبان کو لگام دو۔ غور کرو کہ میں نے اس کو کیوں مارا، اس کو میں نے موت کے گھاٹ کیوں اتارا۔ اے موسیٰ، اس جنگل میں تو تم آج گئے ہو، اس سے پہلے اس کو پانی کون پلایا کرتا تھا اور کھانا کون کھلایا کرتا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا اے اللہ تو، کہا پانی کون پلایا کرتا تھا؟ کہ اے اللہ تو، کہا اے موسیٰ اب تو ہی بتا۔ آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اب تک اس کو کھلاتا میں تھا، پلاتا میں تھا، جب آج اس کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو میرے بندے کو پانی کا سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا یا تجھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تجھ سے۔ کہا اے موسیٰ، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، میں نے نکال لیا ہے تاکہ آئندہ تیرے بعد آنے والی نسل کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ موسیٰ جیسا نبی اور پانی ہاتھ میں۔ لیکن جس کو موسیٰ پانی پلانا چاہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو پلا ہی دے۔ ہائے موسیٰ، میں نے اپنے بندے کی روح کو قبض کر لیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھا۔ تورات میں یہ واقعات جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں
کس توحید کو بتلا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پھر بھی اجازت ہے، چلو میرے پاس قلم نہیں ہے میں نے آپ سے لے لیا، بیوی نے کھانا پکایا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، لاؤ بیوی کھانا لاؤ، مانگ لیا۔ لیکن بیوی بھی ہماری محتاج ہے، ہم اس کو بھی ضرورت مند سمجھتے ہیں۔ آج آپ سے ہم نے قلم لے لیا، کل آپ ہم سے بھی کوئی چیز مانگ سکتے ہیں۔ آپ میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کا ضرورت مند ایک دوسرے کو بنا دیا ہے، لیکن یہ چیزیں آج بھی اس توحید کو واضح کر رہی ہیں۔ ایک طرف وہ دیکھو کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے بھی رام کا رام ہے، میرے سامنے مت جھکو۔ اور اسی لیے نمہ کا لفظ آیا، نم سے بنا نمستے، میں نے کل بتایا تھا نمستے کہنا حرام ہے۔ ہمارے انڈیا میں جو مسلمانوں کا ماحول ہے، غیر مسلموں سے مروب ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر نمستے جی حضور نمستے جی صاحب نمستے۔ نم کے معنی ہوتے ہیں سر جھکانا، آستمانی سامنے، نمستے ہم آپ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہ تعلیم بڑے سے بڑے بزرگوں کے سامنے بھی نہیں دیے کہ ان کے سامنے بھی سر جھکایا جائے۔ ہم نمستے کیسے کہیں؟ نماز بھی جو لفظ آیا ہے، نماز یہ بھی سنسکرت کا لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ نم پلس از یہ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے، نم پلس از۔ آپ دیکھیں نم کے معنی سر جھکانا، اور از کا لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری میں نالد وشال شبد ساگر میں تو از معنی ایشور، اللہ لکھا ہوا، از میز ایشور۔ نم پلس از جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ اگر اس کو اس معنی میں لیا جاتا تو ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور نمستے آپ کے سامنے سر جھکانا۔ اس لیے نمستے کہنا حرام ہے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو نمستے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ توحید کی دعوت تھی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اسی کی الٹی ولوم، اسی کا اپوزٹ شرک ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، وارننگ دے دی۔ نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وارننگ کا انداز دیکھو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، غور کرو، لام داخل ہے خبر پر، اور فعل مضارع پر نون تاکید بانون ثقیلہ داخل ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل ضرور بضرور برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے عمل بیکارت ہو جائیں گے۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک دلیل ہے اس بات کی کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب نبی اگر شرک کریں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، میرے بھائیو اگر نبی شرک کرتا ہے تو نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کا مقام ہی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ویلو کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو حکم دے دیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد کر دیے جائیں۔ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، وہ جو دیا ہے ماں میں جو وہ چیز داخل ہے، جو کچھ بھی دیا، چاہے وہ تمہارے فیور میں ہو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، لے لو، ہر حال میں لینا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، جو رسول، یہ نہیں کہا جو میں دوں وہ لے لو۔ کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم اللہ، جو اللہ دے وہ لے لو، نہیں، ما آتاکم الرسول، جو رسول دے وہ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بالکل من جانب اللہ ہے، اس بات کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ عن الہوی کہا ہے، علماء جانتے ہیں ان کہاں آتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ ان حالانکہ بالہوی بھی کہا جا سکتا تھا، ما ینطق بالہوی، میرا رسول خواہش نفس سے نہیں بولتا، لیکن بے یہاں استعمال نہیں کیا، ان کہا ہے۔ چھوٹا سا طالب علم عربی کا پڑھتا ان للتجاوز، ان تجاوز کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی کا ایک طالب علم نحو میں پڑھتا ہے رمیت السہم عن القوس، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے نکالا، میں نے تیر کو کمان سے پھینکا، یہ کمان ہے، تیر اس میں لگا ہوا ہے، میں نے نکالا، جیسی تیر کو پھینکا تیر وہاں گرا، کمان ہمارے پاس ہے۔ یہاں اتنی دوری پیدا کرنے کے لیے لفظ ان آیا ہے
یعنی جدائی پیدا کرنے کے لیے لفظ ان آیا ہے. جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد دور گرتا ہے, اس کا کمان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. ما ینطق عن الہوا, میرے نبی اور ان کے خواہش سے بولنے کے درمیان بھی اتنی ہی دوری ہے کہ میرا نبی خواہش سے بول ہی نہیں سکتا ہے. جیسے تیر کمان سے نکلنے کے بعد کمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے, ایسا میرے نبی کا اپنے خواہش سے بولنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرا نبی اتنی دور رہتا ہے اپنی طرف سے. بلکہ اللہ نے گارنٹی بھی دی ہے. کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. بڑا عجیب معاملہ ہے. قَالَ يَقُولُ مَنِ کہنا, اور تقول یتقول, کوئی چیز باب تفاعل میں چلی جائے تو بنا بنا کر کہنا. کہتے ہیں تکلف مت کرنا, یہ تکلف بھی تفاعل سے آیا ہے. کھانا کھائیے مولوی صاحب, تکلف مت کرنا. تکلف یعنی جو آپ کی اصلی حیات ہے اسی حیات پر کھائیے گا کھانا. بنا بنا کر, بناوٹی, ظاہر تھوڑا تھوڑا شرم کے, ایسے مت. اسی سے تکلف آیا ہے, تصنع جس میں بناوٹ پائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر میرے نبی نے کچھ باتیں میری طرف سے بنا کر کہہ دی ہوتی, یعنی میرے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کہہ دی ہوتی, تو میں کیا کرتا؟ اللہ کہہ رہا لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے. اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا, ایک عقیدہ یاد رکھنا. اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. لیکن دائیں کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ بائیں ہاتھ کی بنسبت دائیں ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ نے یہاں کیا کہا؟ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے, یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, پھر ہم کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے اسی کے آگے کہا ہے یہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالتے, اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتے, ہم اس کو بھی ذبح کر دیتے, اس نبی کی بھی رگے دل رگے جان ہم کاٹ ڈالتے. میرا نبی اگر دو چار باتیں اپنی طرف سے کہہ دے تو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتا. ان کٹھملاؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے پورا دین بناوٹی بنا ڈالا ہے, پورا دین بنا کے پیش کر دیا ہے. شب برات کا حلوہ کہاں سے آیا؟ سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا. نبی نے تو پیا ہوگا, دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی, دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی. تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو؟ نبی نے صرف اکیلے کھایا یا آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا؟ نہیں صاحب, اکیلے ہی کھایا. تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ نبی نے صرف ایک بار کھایا, تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ چلو میں نے مان لیا تمہاری بات, نبی نے صرف ایک سال کھایا جس دن دندان مبارک شہید ہوئے, تمہاری پوری ضروریت ہر سال کیوں کھاتی ہے؟ صاحب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے. اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر تو کئی دن مسلسل باندھے ہیں, وہ دلیل کیوں نہیں بنائی تم نے؟ مولوی کا جواب ہوتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام, پتھر ماننا نبی کا کام. کھانے کا معاملہ آیا, مولوی نے سنت بنا لیا. بخاری شریف کی کتاب العاطمہ والاشربہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ, یبیت اللیالی المتتابعۃ, کئی راتیں مسلسل پائے در پہ ایسی گزر جاتی تھیں کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے پاس ہوا وَأَهْلُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً, رات کا کھانا نہیں ملتا تھا. اور کانا فعل مضارع پر داخل ہے کنٹینیو, ایسا نہیں کہ آج نہیں ملا کل مل گیا, کل مل گیا پرسوں نہیں ملا پھر مل گیا, نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ, کئی راتیں, اور متتابعہ کا لفظ پے در پہ کنٹینیو ریگولر کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ رات کا کھانا نہیں ملتا تھا. پوچھا پھر گزر؟ کہتی الا التمر والماء, سوائے پانی اور کھجور کے گزارا نہیں. بخاری کے الفاظ ہیں. اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا؟ نہیں دلیل بنائیں گے. جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے, کیا نبی نے کبھی کسی صحابی کے نام پر کوئی تعزیہ بنایا؟ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے, کیا کبھی نے کوئی تعزیہ نکالا؟ رشتہ داری کی بنیاد پر اگر تعزیہ بنانا جائز ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے,
نبی کے نوازے تھے اس لیے، تو حسین کا نکال لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت عثمان کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہ تو نبی کا داماد تھا، ایک نہیں دو بیٹیاں اللہ کے نبی نے اس کو دی تھی۔ حضرت حمزہ کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہ تو چچا تھا۔ اس کی لاش کو بھی جناب محمد رسول اللہ نے جب دیکھا، ناک کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا، کلیجہ باہر نکلا ہوا، کلیجے کی بوٹیاں چبی ہوئی، اس لاش کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے وہ صرف شہید ہوں گے، تو ان تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھے گا، تو سید الشہداء ہے۔ میں پوچھتا ہوں، شہید کا ماتم کر لیتے ہو، سید الشہداء کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بات مجھے صرف اتنی کرنی ہے کہ میرا نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اللہ کے ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں۔ جن لوگوں نے دین پیش کر کر کے بناوٹی باتوں کو دین میں شامل کیا، ان کٹھ ملاؤں کا کیا حال ہوگا؟ یہ شرک ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آئے نبی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، آئے نبی اس ذات کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ پہلے اللہ کا اصول یہی ہے، پہلے وارننگ دے دی، کیئرفل کر دیا، ہوشیار، پھر کہا کسی کو مت پکارنا، پھر کیا کہا؟ فَإِن فَعَلْتَ، دیکھیں انداز دیکھیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانے اور مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارتے رہے، إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ پر بھی جس میں یدعون کا لفظ تدعون جمع مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ موجود ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور لا یخلقو نہیں کہا، لن کہا، لن یخلقو، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ذبابن کہا ہے، نکرہ استعمال کیا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے چیلنج کتنا بڑا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب ہے، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا، کشمیر سے کنیا کماری تک تمہارے سارے بابا مل جائیں۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کشمیر سے کنیا کماری تک، اور میں کہہ سکتا ہوں بریلی سے بغداد تک، سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اللہ نے ایسا تماچا مارا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، یہاں پر بھی نکرہ استعمال کیا۔ اگر مکھی ان سے تھوڑا سا کچھ لے کے چلی جائے، مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ یہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا لے کے چلی جائے، چلو شب برات کا حلوائی لے لو، اس پر بیٹھ گئی، کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا لے کے چلی گئی۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تھوڑی سی چیز لے کے چلی گئی، تم اس سے چھین بھی تو نہیں سکتے ہو، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور تھپڑ مارا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اس آیت پر بھی غور کرو، حیثیت دیکھو، کیا حیثیت، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو، ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ پیر صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں
ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا عقیدہ، ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا اصول۔ آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ دنیا میں تیرا باپ محمد تیرے کام آ سکتا ہے لیکن آخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، انقذی نفسک من النار۔ ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا، مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ غور کرو گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میرے تھوک سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا، اللہ نے جو تیار کیا ہے اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کے آگے کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک یہ میسج بھی وہ دینا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، کیا ان کے عقائد ہیں میرے بھائیوں؟ غور کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اور اللہ نے یملکون کا لفظ استعمال کیا، ما یملکون، یہ اس چھلکے کے اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نہیں، اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے یہ۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ پھر انداز دیکھیے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے۔ چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑھ لیا ہے، اور اللہ عالم الغیب تھا، اس کو معلوم تھا کہ تم گڑھو گے، اس لیے اس نے اس انداز سے پھر ڈرایا۔ چلو وَلَوْ سَمِعُوا، چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بالفرض محال، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو جواب نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن نے عقیدہ بتا دیا ہے، نہیں سن سکتے وہ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں۔ لفظ قبر پیش کر دیا، قبروں میں جو دفن ہے نہیں سن سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 80 میں کہا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اس لفظ پر غور کیجئے گا، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، ولا تسمع الصم الدعاء، اور اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کبھی غور کیا آپ نے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوائنٹ پر نوٹ کرو، اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، جاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمل آیت نمبر 80، ترجمہ دیکھ لو، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا اللہ نے کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ بہرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ اللہ صرف اس کے کان کی سماعت کو سلب کرتا ہے، بقیہ ساری طاقتیں اس کی موجود ہیں۔ وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، پیر سے چل سکتا ہے، زبان سے بول بھی سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے، ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے،
اس کے پاس اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی طاقت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے. ہم نے اس کو ساری طاقتیں دی ہیں، صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے، سننے کی. صرف سماعت کو ہم نے سلب کیا ہے. اے نبی، جس سے ہم صرف ایک طاقت چھینتے ہیں، سماعت، اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں. جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ اتنی موٹی سی باتیں. لیکن نہیں ولی صاحب، آپ کی ساری باتیں صحیح، لیکن ہم تو 9 9 19 کہیں گے، ہمارے باپ نے 18 بتایا ہی نہیں ہے. ہم تو وہی کہیں گے، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. بے شمار واقعہ. ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی. اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی. اتفاق سے نہیں ہوتا یہ معاملے، یہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں. دینداری نہیں دیکھا جائے گا. جب یہ دیکھا جائے گا پراپرٹی ملے، زمین ملے، جائیداد ملے، میری لڑکی سکون سے رہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا پھر باپ کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا. بہرحال وہ چلی گئی، لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا. 4 سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا. اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہیں ان کے پاس چلو، جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، انشاءاللہ تمہیں بھی بیٹا بیٹی ضرور ملے. اور وہ نہیں جاتی تھی. ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو، طلاق دو. جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا، یہ جاتی بھی نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو. اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑھ بیٹھی اپنی نند کے اوپر اور بولی اے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروسہ ہے کیا؟ بولی ہاں. چل تو دیکھ، اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو کہنا. کہا اچھا ایک بات بتا، تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے بابا کے پاس جا. تو کہا دیکھو بھابھی میرا مذاق مت اڑاؤ، تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے، میں کالی ہوں، آج کل لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے، خوبصورت ملے. کہا اچھا اس لیے تیرے رشتے ختم ہو رہے ہیں؟ کہاں. کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہے کہ بابا میرا رنگ کالا ہے، اس کو گورا کر دو. اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ طے ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس. یہ کیا بات رہی؟ کالا رنگ بھی کہ گورا ہو سکتا ہے بابا کے پاس جانے سے؟ کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا دلوا سکتا ہے؟ اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لیے کافی ہو گئی. پورا گھر اہل حدیث ہو، پورا گھر کنورٹ ہو گیا. سمجھا دیا گیا. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے. اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر دو. اور ساری دعائیں اللہ ڈائریکٹ قبول کرے، صرف بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے، یا ٹھیکہ دے رکھا ہو. ذرا غور کرو میرے بھائیو، کیا معاملات ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح. اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا، ایک لطیفہ ہے یہ، ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی بابا اللہ تک پہنچا دو. نماز پڑھتا تھا، کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو. ایک دن یہ بیٹھا بیچارہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور گاڑی پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے، پھسل جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرتا ہے. لیکن ڈرائیور کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے جڑ سے، بیچ سے درخت کی جڑ نکلی ہوئی ہے. اس نے ڈھکن کھولا، کھڑکی کھولی اور کود گیا اور وہ بیچ میں آ کر پیڑ پر لٹک گیا. ایسے نیچے لٹکا ہے اور ماروتی نیچے گری، گاڑی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سب مر گئے. اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو 2 کلومیٹر اونچا پہاڑ، نیچے دیکھتا ہے تو 2-3 کلومیٹر گہری کھائی، پیڑ پکڑا ہوا درخت. آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچھوچا والا.
آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن پہ کہتا ہے اللہ اے اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح اس سڑے ہوئے منہ سے کیا آواز نکل رہی ہے. آج تک ڈائریکٹ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آج ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لو. فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے. اللہ نے کہا کالا کیسے کالا؟ دیکھ رہے ہو ڈائریکٹ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اس کا امتحان لے کے دیکھ, مجھے نہیں بھروسہ ہے کہ یہ تیرے اوپر. اللہ نے کہا اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر مصیبت آئی, میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں, میری ایک شرط پوری کر دے. کہا اللہ کیا تیری شرط؟ جلدی بتا میں پوری کر دوں, تو مجھے بچا لے بس. تیری 20 شرطیں بھی میں پوری کر دوں گا. اللہ نے کہا ایک پوری کر, 20 شرطیں پوری کرنے میں نانی مر جائیں گی پھر. ایک شرط پوری کر. کہا اللہ جلدی بتا کیا ہے تیری شرط, میں پوری کرتا ہوں, تو مجھے بچا لے. اللہ نے کہا میری شرط یہ ہے بندے تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے. اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے, اوپر پکڑے ہوئے نیچے. کہا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے, بڑی تگڑی شرط ہے. پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر یقین نہیں ہے. آج بھی میں نے کہا تھا نا دال میں کالا. اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا کام, بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. 3-4 دن ہوئے آٹومیٹک آئرن کی کمی, کیلشیم کی کمی, پیاس کی شدت, کمزوری پڑی, نیچے گرا, مر گیا. اب کیا کہوں, رام رام ستیہ ہو گئی, مر گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے, لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے. لیکن جو لوگ اتنے بے شرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا کر, ان کو اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے. ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظ کیسا لگایا جائے. لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اس قسم کے سوالات خوارج نے جو جوابات دیے ہیں کہیں ڈر لگتا ہے لوگ بہک نہ جائیں, پھسل نہ جائیں. میرے بھائیوں اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا مطلب قوی, اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقت رکھتا ہے, یعنی اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا لیکن طاقت رکھتا ہے لیکن بنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سوالات میں جانا ہی نہیں چاہیے, اور جب وہ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں میرے بھائیو. چلو آج میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے. میں جانتا بھی ہوں کہ مجھے آپ کے وقت کا احساس بھی ہے, چونکہ کل بھی پروگرام ہے, پرسوں بھی پروگرام ہے, اس کے بعد بھی پروگرام ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توحید کی اہمیت سمجھنے کی اور شرک کی برائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور شرک سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.